وہاں پہنچ کر مجھے فون کرو، پھر میں تمہیں نئی ہدایت دوں گی، لوسیا نے کہا۔ یس مدام، دوسری طرف سے کہا گیا اور مدام نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی راہداری کے آخری حصے میں نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بند دروازہ تھا۔ لوسیا نے اسے کھولا اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے کے درمیان اس نے ایک بڑی سی مشین فرش میں نصب تھی۔ لوسیا نے اس کے سائڈ میں رکھا ہوا اسٹول کھینچا اور مشین کے سامنے بیٹھ کر اس نے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین پر موجود چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین پر بجلی کی سی لہریں آڑی تریچی دوڑنے لگیں۔ لوسیا نے مشین کے اور بٹن دبانے شروع کیے تو اسکرین پر ایک جھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ایک چھوٹی سی کوٹھی کا منظر ابھر آیا۔ لوسیا نے جلدی سے مشین کی ایک نائب گھمائی تو منظر کلوز اپ میں آتا گیا اور پھر ایک جھماکے سے کوٹھی کا اندرونی منظر نظر آنے لگا۔ پورچ میں دو کاریں کھڑی تھیں۔ لوسیا نے ہاتھ بڑھا کر ناب کو اور زیادہ گھمایا تو منظر غائب ہو گیا اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر ابھر آیا۔ اس کمرے میں ایک غیر ملکی ٹیلی فون پر جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ 6 ساتھی ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوسیا نے ایک لمحے کے لیے ہون پھینچے اور مشین کے نیچے موجود سرخ رنگ کے ایک ہینڈل کو زور سے کھینچ کر چھوڑ دیا اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ہینڈل جیسے ہی واپس گیا، اسکرین پر یکطرف گرد و غبار سا چھا گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ایک گہر دھند چھا گئی اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ اسکرین آف ہو گئی۔ لوسیا نے طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے بٹن آف کر دیا اور پھر اس کا سائیڈ خانہ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی گھڑی باہر موجود تھی۔ لوسیا نے اس کی سوئیاں کو انگلیوں کی مدد سے مختلف ہندسوں پر ایڈجسٹ کیا اور پھر خانہ بند کر کے اس نے خانے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا کر وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے سے نکل کر سیڑھیوں پر آئی اور راہداری میں دوڑتی ہوئی باہر پورچ کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے جونی کار لے کر پھاٹک کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ لوسیا وہیں پورچ میں ہی رک گئی۔ جونی نے کار روکی اور پھر جلدی سے نیچے اترایا۔ جونی، تم اندر دفتر میں بیٹھو، یہ کار یہیں رہے گی، میں آ رہی ہوں، لوسیا نے تخمانہ لہجے میں جونی سے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی پیدل ہی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی اور جونی سر ہلاتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر لوسیا باہر آ گئی اور پھر پیدل ہی فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی وہ آگے بڑھتی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک خالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی اور لوسیا جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ گرین لین کالونی، لوسیا نے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ٹیکسی ایک عظیم شان رہائشی کالونی میں داخل ہوئی تو لوسیا نے اسے چوک پر رکنے کا اشارہ کیا۔ میٹر دیکھ کر اس نے پرس سے ایک نوٹ نکالا اور ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے باقی رقم اسے واپس کی تو لوسیا نے بقایا رقم لے کر پرس میں رکھی اور پھر چوک پر بنے ہوئے ایک کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ یس میڈم، کیفے کے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یس میڈم، کاؤنٹر مین نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھا ٹیلی فون لوسیا کی طرف بڑھا دیا۔ لوسیا نے ریسیور اٹھایا اور پھر اس کی انگلی نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ نوجوان ایک رجسٹر میں اندراج کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ 4 بار گھنٹی بجنے کی آواز سنتے ہی لوسیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ سے کریڈل دبایا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ سوری، انگیج ٹون آ رہی ہے، لوسیا نے کہا اور نوجوان کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے باہر آئی اور پھر فٹ پاتھ پر پیدل چلتی ہوئی وہ ایک خاصی بڑی کوٹھی کے پھاٹک پر رک گئی۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان نے باہر جھانکا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ لوسیا کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ رابرٹ موجود ہے؟ لوسیا نے سائیڈ میں کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر تخمانہ لہجے میں کہا۔ یس مدام، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور لوسیا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے لان کراس کر کے برآمدے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے برآمدے میں ایک لمبا ترنگا نوجوان نمودار ہوا۔ او مدام، آپ؟ اس نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، گروپ اے نظروں میں آ گیا تھا، اس لیے میں نے سب کو ختم کر دیا، لوسیا نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی درمیانی راہداری سے گزرتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان اس کے پیچھے تھا۔ رابرٹ، جلدی سے چیف باس سے رابطہ قائم کرو، جلدی، لوسیا نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس مدام، رابرٹ نے جواب دیا اور جلدی سے میز پر رکھے ہوئے ایک ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، رابرٹ کالنگ چیف باس، اوور، رابرٹ نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس چیف باس، اسٹینڈنگ اوور، چیف باس کی آواز سنائی دی۔ مدام ہمارے سینٹر میں موجود ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اوور، رابرٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ مدام لوسی اور یہاں، او، چیف باس کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یس باس، میں نے گروپ اے کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے، چیکو اور اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کیا گیا تھا، اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ لوگ ان کی نظروں میں ہیں، چنانچہ میں نے فوراً انہیں 4 سینٹر میں بھیجا اور پھر 4 سینٹر کو اڑا دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کرنا پڑا کیونکہ جونی کو ٹیپ دے کر چیکو نے یہاں بھیجا تھا، ظاہر ہے میرا ہیڈ کوارٹر بھی ان کی نظروں میں آ گیا ہوگا، چنانچہ میں نے جونی سمیت اپنا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا اور اب میں رابرٹ سینٹر میں منتقل ہو گئی ہوں، اوور، لوسیا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ چیکو کی نگرانی کے بعد تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا،
ہم معمولی سا بھی رسک نہیں لے سکتے۔ اور سنو، میں نے معلوم کر لیا کہ یہ مقامی گروپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہے۔ X2 پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا کوڈ نام ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہوئی ہے اور اس لیے تم نے اچھا کیا کہ ہر چیز ختم کر دی۔ اور سنو، اب تم فوراً اصل مشن رابرٹ کے ذریعے مکمل کرو اور پھر فوراً پاک ایشیا سے نکل آؤ۔ میں زرکان کو اس کے احکامات دے دیتا ہوں اور وہ تمہارے ساتھ تعاون کے لیے مکمل طور تیار رہے گا۔ دوسری طرف سے چیف باس نے کہا، یس باس، آپ زرکان کو کہہ دیں کہ وہ رابرٹ سینٹر پر میرے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ اوور، لوسیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لوسیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لوسیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور ایک لمبا طویل سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے بھی کرسی سنبھال لی۔ آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، کچھ عجیب سے حالات سامنے آئے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پاک ایشیا میں کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں جولیا نے رپورٹ دی ہے؟ عمران نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ رپورٹ؟ کیسی رپورٹ؟ وہ تو 3 پوائنٹ سے نکل کر اپنے اپنے فلیٹوں میں چلے گئے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ایسا کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے جانے کے 10 منٹ بعد میں نے انہیں 3 پوائنٹ سے جانے کا کاشن دے دیا تھا۔ بلیک زیرو نے حیران ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا جیسے اسے عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں جولیا اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی تو نہیں ہو رہی۔ ان کی واقعی نگرانی ہو رہی تھی۔ 7 غیر ملکی 2 کاروں میں 3 پوائنٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میرے سامنے وہ لوگ 3 پوائنٹ میں گئے اور پھر ان میں سے ایک نے باہر آ کر پبلک فون بوتھ سے کسی مدام لوسیا کو فون کیا اور اسے رپورٹ دی۔ عمارت خالی ہے اور وہ لوگ نکل گئے ہیں۔ میں نے وہ نمبر ذہن میں رکھ لیا۔ دوسری طرف سے انہیں کسی فورس سینٹر میں بھیجا گیا۔ چنانچہ میں ان کے تعاقب میں وہاں پہنچا اور پھر ان کے اندر جانے کے بعد میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس عمارت میں جا کر حالات معلوم کیے جائیں یا انہیں چھوڑ کر اس فون نمبر کے ذریعے اس مدام لوسیا کا سراغ لگایا جائے کہ اچانک وہ عمارت ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس عمارت کے اندر انتہائی طاقتور ڈائنامائٹ فٹ ہوا ہو اور اسے پھاڑ دیا گیا ہو، جبکہ وہ لوگ اندر ہی تھے۔ پھر میں وہاں اس وقت تک رکا رہا جب تک فائر بریگیڈ والے نہ پہنچے۔ وہ لوگ واقعی اندر تھے اور فائر بریگیڈ نے ان کی لاشیں نکال لی تھیں۔ دونوں کاریں بھی تباہ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اس فون کی مدد سے وہ عمارت تلاش کی جس میں یہ فون نمبر تھا، اس لیے جب میں وہاں پہنچا تو وہ عمارت بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ البتہ وہاں سے صرف ایک لاش ملی ہے اور ایک کار وہاں بھی تباہ شدہ حالت میں موجود تھی۔ اس عمارت کو اس قدر خوفناک آگ لگی کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی حیرت انگیز بات ہے، لیکن یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ میری تو سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے صرف شرارت کرنے کی غرض سے ٹیم کو فیشن شو میں بھیجا تھا، پھر خود ہی سر سلطان کو کہہ کر ٹکٹیں کینسل کرا دیں اور ساتھ ہی وہ سب سیٹیں نواب وجاہت مرزا کے نام پر بک کرا لیں۔ اس کے بعد میں نے صرف شرارت کی غرض سے سلمان کے متعلق شرٹن ہوٹل والوں کو بتایا کہ سلمان وزارت ثقافت و سیاست کا چیف سیکرٹری ہے۔ وہاں سلمان کا خوب رعب داب قائم ہو گیا۔ مقصد صرف تفریح، لیکن سلمان مجھ سے 2 ہاتھ آگے نکلا اور اس نے ماڈلز کا البم منگوا لیا۔ اس البم کو دیکھتے ہوئے میں اچانک چونکا، کیونکہ ہر ماڈل گرل نے ایک قسم کی جیولری پہنی ہوئی تھی اور خاص بات یہ تھی کہ یہ لاکٹ، اس کا ڈیزائن مخصوص قسم کا تھا اور اس ڈیزائن کا ایک لاکٹ ایک غیر ملکی عورت کی لاش کے ساتھ موجود پرت سے نکلا تھا۔ اس غیر ملکی کو زیرو چوک میں گولی مار دی گئی تھی۔ یہ لاکٹ سپر فیاض کے پاس میں نے دیکھا تھا۔ جب میں نے یہی ڈیزائن ہر ماڈل کے گلے میں دیکھا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا اور میں وہاں سے نکل کر سیدھا اس فیشن شو کے انچارج مدام زویا کے پاس پہنچا۔ مدام زویا کو سینٹرل انٹیلیجنس کا کارڈ دکھا کر میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ جیولری اس نے 10,000 جیولری ہاؤس سے خریدی ہے اور اس غیر ملکی عورت کو جس جگہ گولی ماری گئی تھی وہ جگہ 10,000 جیولری ہاؤس کے سامنے تھی۔ چنانچہ میں وہاں سے نکل کر یہاں آیا اور پھر میں نے ٹائیگر کو 10,000 جیولری کے مالک جیگورا کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے احکامات دیے اور جولیا کو کہا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچے، کیونکہ ان ماڈلز نے وہاں سے سیدھا الیسٹر جانا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایئرپورٹ پر اس جیولری کے سلسلے میں کوئی چکر ضرور ہوگا، لیکن جب جولیا نے رپورٹ دی کہ وہاں کچھ نہیں ہوا تو میرے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ اس دوران سلمان نے رپورٹ دی کہ جولیا اور اس کے ساتھی جب فیشن شو سے اسٹیشن ویگن کے ذریعے نکلے تھے تو 2 کاریں اس کے تعاقب میں گئی تھیں۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ مدام زویا نے لازماً اپنی بات چیت سے کسی کو آگاہ کیا ہے اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے انہیں 3 پوائنٹ پر بھجوایا اور تمہیں کہا کہ 10 منٹ بعد انہیں جانے کا کاشن دے دینا۔ اس دوران میں وہاں آسانی سے پہنچ سکتا تھا اور پھر واقعی 2 کاریں وہاں موجود تھیں، لیکن اس کے بعد وہ تعاقب کرنے والے آدمی عمارت سمیت اڑ گئے۔
بلکہ جس عمارت میں اس آدمی نے کال کی تھی وہ عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ عمران نے پوری تفصیل سے سارا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس جیولری میں کوئی خاص چکر تھا۔ بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے مدام زویا سے ایک ماڈل کی جیولری تروا کر دیکھی تھی، وہ بالکل عام سی جیولری تھی، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس پر میں یہی سمجھا کہ جو ہوگا ایئرپورٹ پر ہی ہوگا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ہوا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر آخر ہو کیا رہا ہے؟ عمارتیں تباہ کر دی گئیں، آدمی مار ڈالے گئے۔ بلیک زیرو حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی تو سب معلوم کرنا ہے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس نے میز کے کونے پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ ہوتے ہی عمران نے دوسرے بٹن آن کیے تو ٹرانسمیٹر سے مخصوص آواز نکلنے لگی، ہیلو ہیلو عمران کالنگ ٹائیگر، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، ٹائیگر بول رہا ہوں سر، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، سر جگورا کو اس کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور نہ صرف جگورا کو بلکہ ایک اور جیولر کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس جیولر کا نام ٹام تھا اور وہ ریڈ اسکوائر جیولری ہاؤس کا مالک تھا، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا، کس نے گولی ماری؟ کچھ معلوم ہوا، اوور؟ عمران نے پوچھا، نہیں سر، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ جگورا کو اس کی رہائش گاہ میں داخل ہوتے ہی گولی سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ ٹام کو اس کی دکان میں ہی گولی مار دی گئی تھی، لیکن قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ویسے اب تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارا کھیل اس جیولری سے ہی متعلق ہے۔ ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال دوسرا ہے، ہمیں ایک پلاننگ کے تحت اس جیولری کے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن اگر سلمان وہ البم نہ منگواتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ بلیک زیرو نے کہا، پھر میں شو کے دوران ماڈلز کے گلے میں یہ مخصوص ڈیزائن کا لاکٹ دیکھ کر چونکا۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر عمران کی بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ عمران کافی دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اچانک چونک پڑا اور اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، یس TTCC سینٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، دارالحکومت میں ہونے والی ایسی ٹرانسمیٹر کالیں چیک کرو جن میں جیولری کا ذکر ہو، اور اگر ایسی کال یا کالیں ہوں تو ان کا ماخذ اور جہاں یہ کالیں کی گئی ہوں وہ اسپاٹ پوری تفصیل سے چیک کر کے رپورٹ کرو۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس سلسلے میں کوئی فارن ٹرانسمیٹر کال کی گئی ہوگی؟ بلیک زیرو نے کہا، ایک آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو اور ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور بلیک زیرو سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، TCC سینٹر سے نہیں بول رہا ہوں جناب، 2 کالیں چیک ہوئی ہیں جن میں جیولری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں کالیں کسی مدام لوسیا کی طرف سے چیف باس کو کی گئی ہیں، اور یہ کالیں